الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. بزرگان محترم، دوستوں اور بھائیوں، آپ کے اس علاقے میں، شہر میں پہلی دفعہ آنا ہوا اور آپ حضرات سے دینی اعتبار سے گفتگو کرنے اور خطاب کرنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا. آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل ہوا. دینی اعتبار سے دینی بھائیوں کا ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے سے تعارف، یہ اسلام کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے. دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا، کسی بھی زبان کا بولنے والا، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک اللہ کے دین کی نسبت سے متحد اور متفق ہوا کرتا ہے. دین اسلام نے جغرافیائی حدود، زبان کا اختلاف اور رنگتوں کا اختلاف، ان سارے اختلافات کو مٹا دیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے پر پوری امت کو جوڑ دیا گیا. کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لال ہے تو کوئی پیلا ہے، کوئی ہندوستان کا رہنے والا ہے تو کوئی عربستان کا رہنے والا ہے، کوئی امریکہ کا رہنے والا ہے تو کوئی جرمن کا رہنے والا ہے. زبانیں الگ الگ ہیں، ملک الگ الگ ہیں، رنگتیں الگ الگ ہیں، خاندان الگ الگ ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک دین اسلام نے سب کو جوڑ دیا. مسلمان کہیں بھی جاتا ہے تو اس کا تعارف یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہے. میں ہوں مسلمان، آپ ہیں مسلمان، اللہ نے دونوں کو جوڑ دیا. میں کسی اور علاقے کا رہنے والا، آپ کسی اور ایریا کے رہنے والے. آپ کے یہاں کی زبان الگ اور ہمارے یہاں کی زبان کنڑ وہ الگ. زبانوں کا اختلاف ہمارے اور آپ کے درمیان میں آڑ نہیں بنتا. جغرافیائی حدود یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اس لیے کہ ہم سب کے سب مسلمان ہیں. یہ ہے اسلام کی ایک ایسی عجیب و غریب خوبی کہ کہیں بھی مسلمان جائے وہ سب کے سب ایک ہوتے ہیں. دل ان کا متحد ہوتا ہے، متفق ہوا کرتا ہے، ان میں پیار ہے، ان کے اندر الفت ہے. اسی لیے قرآن کریم کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ میں رہنے والے ہیں، یہ ساتھ میں رہنے والے کون؟
حضرات صحابہ کرام، ان کے لیے سب سے بامعنی لفظ یہی ہے، والذین معہ، جو لوگ اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، جو اللہ کے نبی کے ساتھ میں رہنے والے، اٹھنے والے، بیٹھنے والے، کھانے والے، پینے والے، آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے، آپ سے بات چیت کرنے والے، یہ حضرات صحابہ ہیں۔ ان کی صفت میں فرمایا گیا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے مقابلے میں ان کے غلط عقیدے و نظریات کے اعتبار سے تو سخت ہوتے ہیں، وہ کفر سے کمپرومائز نہیں کر سکتے، وہ کفریہ باتوں کو اختیار نہیں کر سکتے، اس لیے کفر اور کافروں کے مقابلے میں تو وہ سخت ہوتے ہیں۔ رحماء بینہم، لیکن آپس کے اندر بڑا پیار ہوتا ہے، محبتیں ہوتی ہیں، الفت ہوتی ہے، ایک دوسرے پر رحم ہوتا ہے، ایک دوسرے پر کرم ہوتا ہے۔ کہیں کا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کسی علاقے کا رہنے والا ہو، کالا ہو کہ گورا ہو، عربی ہو کہ عجمی ہو، سب کے سب مسلمان یکساں ہیں اور ان کے اندر پیار و محبت اور الفت ہوا کرتی ہے۔ اسی الفت نے، محبت نے مجھے وہاں سے لایا اور آپ کے درمیان میں بٹھا دیا تاکہ ہم دین کی باتیں کریں، اللہ کے پیغام کی باتیں کریں، قرآن کی باتیں کریں، حدیث کی باتیں کریں۔ بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام جو ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اس دین اسلام کی دو اہم بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد اس کی ہے العظمت للہ، اور دوسری بنیاد ہے الشفقۃ علی خلق اللہ۔ یعنی پہلی بنیاد یہ ہے دین اسلام کی کہ لوگوں کے دلوں پر اللہ کی عظمت و جلالت کا سکہ قائم ہو جائے، وہ کہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، زمین ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، آسمان کی بڑائی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، چاند کی چمک دمک اور سورج کی روشنی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ کہتے ہیں سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ اکبر، اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب وہی سب سے بڑا ہے اور وہی الہ ہمارا معبود حقیقی ہے اور اسی نے کائنات کو پیدا کیا ہے، زمین اسی کی ہے، آسمان اسی کا ہے، چاند اور سورج اسی کے ہیں، ساری کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے، انسان بھی اسی کے پیدا کردہ ہیں، جنات بھی اسی کے پیدا کردہ ہیں، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یہ سارا جو کچھ ہم کو نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا، وہ سب کچھ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ لہذا اس کی بڑائی دل پر قائم ہو جائے، اس کی جلالت کا سکہ ہمارے دلوں کے اوپر جم جائے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ساری مخلوق کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھو، مجھے سب سے اونچا سمجھ لیو۔ اسی لیے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، مسجدوں کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، اذان کے اندر کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز کے اندر کیا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کھڑے ہیں تو اللہ اکبر، جھکتے ہیں تو اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتے ہیں تو اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کی صدائیں ہر جگہ پر گونجتی رہتی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے دل پر، دماغ پر اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی جلالت کا، اللہ کی عظمت کا سکہ قائم ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم زمین کو بڑا سمجھ لو، آسمان کو بڑا سمجھ لو، چاند اور سورج کو بڑا سمجھ لو، یا کسی انسان کو بڑا سمجھ لو، کسی جن کو بڑا سمجھ لو، کسی اور چیز کو بڑا سمجھ لو، اور اس کو بڑا سمجھ کر کہیں اس کے سامنے جھک نہ جاؤ۔ وہ ساری کے ساری اللہ کی مخلوق ہے، تمہارا سر اگر جھک سکتا ہے تو ایک اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے، کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ یہ سب سے پہلا مضمون ہے جو اسلام سکھاتا ہے، اور جب یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی عظمت و جلالت مانو اور دل پر اس کے سکے کو جما لو، تو پھر وہی یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب وہی سب سے بڑا
سر جھکاؤ اسی کے سامنے، عبادت کرو اللہ ہی کی، محبت کرو اللہ ہی سے، خوف رکھو اللہ ہی سے، ڈرنا اللہ ہی سے، محبت اللہ ہی کی، وہی سب سے بڑا، وہی جلیل الشان، وہی عظیم الشان، وہی سب سے بہترین۔ جب وہی سب کچھ ہمارا ہے تو ہمارا سر جھکے گا تو اللہ کے سامنے جھکے گا، اور ہم عبادت کریں گے تو اسی کی عبادت کریں گے، دل میں محبت رکھیں گے تو سب سے زیادہ اسی کی محبت رکھیں گے، ڈر ہوگا تو اسی کا ڈر ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ہونا ہے۔ یہ ہے جس کا نام ہے توحید۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے توحید کا اسلام کے اندر، اور توحید کا یہ سب کا سب مفہوم ہے جو آپ کے سامنے عرض کر دیا گیا۔ لہذا اللہ کے خوف خشیت سے دل لبریز ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھی ہمارے دل اور قلوب لبریز ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہی بڑا ہے، وہی سب کچھ ہے، لہذا ڈر بھی اسی کا ہو اور محبت بھی اسی کی ہو۔ جب محبت اسی کی ہوگی، اسی کا نام ہر وقت ہماری زبانوں پہ رہے گا، چلتے ہوئے پھرتے ہوئے اٹھتے ہوئے اللہ 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 اللہ، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ ہی دل پر چھایا ہوا ہے، اللہ ہی کا ہر وقت ذہن میں تصور ہے۔ اٹھتا ہے تو اللہ کا نام، بیٹھتا ہے تو اللہ کا نام، چلتا پھرتا ہے تو اللہ کا نام، ہر جگہ پر مومن کی زندگی کے اندر اللہ اللہ رچا ہوا بسا ہوا ہوتا ہے۔ نماز کا وقت آتا ہے تو نماز پڑھتا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تلاوت کے وقت تلاوت کرتا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تسبیحات پڑھتا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح کھاتا ہے اللہ کا نام لے کر، پیتا ہے اللہ کا نام لے کر، چلتا ہے اللہ کا نام لے کر، کہیں جاتا ہے اللہ کا نام لے کر، سواری میں بیٹھتا ہے اللہ کا نام لے کر، بیت الخلا جاتا ہے اللہ کا نام لے کر، بیت الخلا سے آتا ہے اللہ کا نام لے کر، کپڑے پہنتا ہے اللہ کا نام لے کر، کپڑے نکالتا ہے اللہ کا نام لے کر، جوتے پہنتا ہے اللہ اللہ کہہ کر، جوتے نکالتا ہے اللہ اللہ کا نام لے کر، مسجد کو آتا ہے اللہ کا نام لے کر، مسجد سے نکلتا ہے اللہ کا نام لے کر، گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ کا نام لے کر، گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اللہ کا نام لے کر۔ مومن کی پوری زندگی سوائے اللہ کے ذکر کے کچھ نہیں۔ یہ ہے اسلام نے جو ہم کو سب سے اولین تعلیم دی کہ دل پر دماغ پر اللہ 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 چھا جائے، اس کی عظمت اس کی بڑائی چھا جائے، اور اس کے نتیجے میں تمہارے پاس دو چیزیں آ جائیں، ایک اس کی محبت ہو بے پناہ، اور دوسرے اس کا خوف بھی ہو عظیم الشان۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، دعا میں یہ کہتے تھے کہ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء عندی واجعل خشیتک اخوف الاشیاء الی۔ اے اللہ، مجھے آپ کی محبت تمام چیزوں کی محبت سے سب سے زیادہ دے دیجئے، کسی کی محبت اتنی نہ ہو جتنی آپ کی محبت، اور اے اللہ مجھے خوف بھی ایسا عطا کر دیجئے جو تمام چیزوں کے خوف سے سب سے زیادہ خوف ہو، آپ کے جیسا خوف کسی کا نہیں اور آپ کے جیسی محبت بھی کسی کی نہیں، ایسی محبت مجھ کو عطا کر دیجئے۔ اور دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت چاہتا ہوں، وحب من ینفعنی حبہ عندک، اور ان لوگوں کی محبت بھی چاہتا ہوں جن کی محبت آپ کے پاس مجھے کام آنے والی ہے۔ مجھے اپنی بھی محبت دے دیجئے اور آپ کے اہل اللہ کی بھی محبت مجھ کو عطا کر دیجئے۔ یہ دعا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ کے دل میں خدا کی بے پناہ محبت تھی، اور دوسرے یہ کہ خوف بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تھے، اے اللہ مجھے اپنا خوف عطا کر دیجئے۔ یہ دو چیزیں اگر انسان کے پاس میں جمع ہو جائے، اور یہ دونوں چیزیں اللہ کی توحید سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں، تو انسان کی پوری زندگی کامیابی کی طرف چلتی ہے۔ جب اس کے پاس اللہ کی محبت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، ذکر کی پابندی کرتا ہے، تمام عبادات کی پابندی کرتا ہے۔
اسی طرح اطاعت کے لیے آگے بڑھتا ہے، جہاں بھی جو بھی اللہ کا حکم آ جاتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے، اسے کہ اس کے دل میں تو اللہ کی بے پناہ محبت ہے، اور اللہ کی بے پناہ محبت ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ قرآن میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ یہ بے پناہ ترجمہ میں نے کیا ہے اشد کا، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی بے پناہ محبت اللہ سے رکھتے ہیں۔ یہ مومنوں کا کردار ہوتا ہے، مومن اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھے، اللہ کا یہ مطالبہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت آئی اور اس کے اندر اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ تمام چیزوں کی محبت سے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ نہ ماں باپ کی ایسی محبت ہو، نہ بھائی بہنوں کی ایسی محبت ہو، نہ بیوی سے ایسی محبت ہو، نہ بچوں سے ایسی محبت ہو، نہ مال و دولت سے ایسی محبت ہو، نہ اور کسی چیز سے ایسی محبت ہو جیسی محبت اللہ سے اور اللہ کے رسول سے چاہیے، ایسی محبت کسی اور مخلوق سے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ لوگوں کو سنا دیجئے، بتا دیجئے، کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں زیادہ پسند ہیں اللہ سے بھی، اللہ کے رسول سے بھی، اور تمہارے بچے تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں، اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندانی لوگ، رشتہ دار، اور تمہارا مال اور تمہاری جائیدادیں اور تمہاری تجارتیں اور تمہارے مکانات، یہ سب چیزیں اگر تمہیں اللہ سے زیادہ پیاری ہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ یہاں پر ہے امر اللہ، علماء نے اس کا مطلب بیان کیا ہے اللہ کا عذاب، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے۔ معلوم ہوا اللہ کی محبت ہی کافی نہیں، بلکہ اللہ کی بے پناہ محبت رکھنا چاہیے، ایسی محبت کہ کسی اور سے ایسی محبت نہ ہو۔ اس کے لیے تھرمامیٹر کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں زیادہ ہے یا کسی اور کی محبت زیادہ ہے۔ اس کے لیے ایک تھرمامیٹر ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں دو محبتیں، دو احکام ٹکرا رہے ہو، دو باتیں ٹکرا رہی ہو، ایک بات ایک آدمی کہہ رہا ہو اور ایک بات اللہ فرما رہے ہو، ایک بات ایک آدمی بول رہا ہو، چاہے وہ ماں باپ بول رہے ہو، چاہے وہ بیوی بول رہی ہو، چاہے وہ بچے کہہ رہے ہو، چاہے وہ کوئی رشتہ دار بول رہے ہو یا اور کوئی انسان بول رہا ہو، ایک طرف تو یہ ہو اور دوسری طرف اللہ بول رہے ہو، اللہ کے رسول فرما رہے ہو، تو ایسی صورت کے اندر ہم اگر اللہ کے حکم پر چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے زیادہ پیار ہے۔ رسول کی بات پر چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے زیادہ پیار ہے۔ اور اگر ہم ماں باپ کی بات مان لیتے ہیں، بھائی کی بات مان لیتے ہیں، کسی رشتہ دار کی بات مان لیتے ہیں، کسی چھوٹے اور بڑے کی بات مان لیتے ہیں، اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیتے ہیں، رسول کے حکم کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ایسی محبت نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ آج بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں، شادی بیاہ کا مسئلہ پیش آیا، خاندان والوں نے کہا کہ بھائی شادی ایسی 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 کرو، اللہ کہتے ہیں نہیں ایسی کرو، رسول کہتے ہیں میں جیسے بول رہا ہوں ویسے کرو۔
لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جیسے بول رہے ہیں ایسے کرو، اس کے اندر یہ خرافات ہو، اس کے اندر یہ الٹی سیدھی باتیں ہو، اس کے اندر اسراف ہو، اس کے اندر تبذیر ہو، اس کے اندر بے بنا خرچہ کر دیا جائے اور ایسے انداز سے کیا جائے، اور ایک طرف اللہ کا حکم اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، یہ فرماتے ہیں کہ سادگی کے ساتھ میں کرو، جیسے نبی علیہ السلام نے بتایا اس طریقے پر شادی کرو۔ اب یہاں پر دیکھنے کا موقع ہے کہ ہم کس کی بات کو مانتے۔ اب یہاں ہم نے اللہ کی بات کو مان کر سادگی کو اختیار کیا، شریعت کے قانون کو اختیار کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ اور اگر ہم نے ہمارے خاندان والوں کی بات کو لے لیا اور کسی بڑے اور چھوٹی کی بات کو مان لیا، یا اپنے نفس کی بات کو ہم نے مان لیا اور اللہ کی بات کو اٹھا کے رکھ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ایسی محبت نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تھی۔ یہ ہے تھرمامیٹر معلوم کرنے کا۔ جب بھی کہیں ایسی بات سامنے آئے، ایک مثال تھی، ایک اور مثال لیجئے کہ شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو انتقال ہونے پر اس کی پراپرٹی کو اللہ کے رسول کے قانون کے مطابق تقسیم کر دو۔ باپ کا انتقال ہوا، بیٹے موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، ان بیٹوں اور بیٹیوں کی ماں بھی موجود ہے، مرنے والی کی بیوی، یا اور کوئی رشتہ دار موجود۔ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو تقسیم کرو، پراپرٹی کو، مال کو، دولت کو، جو کچھ کے چھوڑ کے گیا۔ اب یہاں پر دیکھنا ہے کہ اگر ہم اللہ کے قانون کے مطابق اس کو عمل میں لاتے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتے، کسی کا مال دبا لیتے ہیں، ایک بھائی دوسرے لوگوں کا مال دبا لیتا ہے، اور بھائی لوگ بہنوں کا مال دبا لیتے ہیں، ان کو جو ہے وراثت میں حصہ نہیں دیتے، ایک بھائی دوسرے بھائیوں کو محروم کر دیتا ہے اور رشتہ داروں کو نہیں دیتا، تو ایسی صورت میں مطلب یہ ہے کہ ہم کو دنیا کی محبت زیادہ ہے، مال کی محبت زیادہ ہے، جائیداد کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، رسول کی محبت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ہوتی تو ہم پراپرٹی کو اللہ کے قانون کے مطابق تقسیم کر دیتے۔ مجھے یہاں کا حال تو معلوم نہیں، لیکن ہمارے علاقوں میں یہ دیکھا جا رہا ہے، بہت سے علاقوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ باپ کا انتقال ہوا لیکن بھائی نے اس کے بچوں میں صحیح طور پر تقسیم نہیں ہو رہی ہے، ایک بھائی قبضہ جما کے بیٹھا ہوا ہے، دوسرے بھائیوں کو محروم کر دیا، یا سارے بھائیوں نے مل کر بہنوں کو محروم کر دیا، اور ان کو ایسا نہیں دیا۔ شریعت نے قانون مقرر کر دیا کہ بیٹوں کو اتنا ملنا ہے، بیٹیوں کو اتنا ملنا ہے، ماں کو اتنا ملنا ہے، باپ کو اتنا ملنا ہے، اور بیٹی ہو تو اتنا ملنا ہے، ایک بیٹی ہو تو اتنا ملنا ہے، 2-3 بیٹیاں ہو تو اتنا ملنا ہے۔ یہ سارے کے سارے احکامات شریعت اسلامیہ نے واضح طور پر بیان کر دیے کہ اس کے مطابق تم کو جائیداد تقسیم کرنی ہوگی، لیکن بہت سارے لوگ تقسیم کیے بغیر بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک آدمی کے پاس، جبکہ وہ بیمار تھے، آخری زمانہ تھا، روح قبض ہونے والی تھی، نزع کی کیفیت طاری تھی، ان کے پاس گئے دیکھنے کے لیے، چراغ جل رہا تھا، لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور قرآن پڑھا جا رہا تھا تاکہ آدمی جو روح قبض ہو، جس کی روح قبض ہو رہی ہے، آسانی کے ساتھ روح قبض ہو جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت لوگ کرتے بیٹھے تھے، اتنے میں اس آدمی کی روح قبض ہو گئی۔ چراغ جو جل رہا تھا، جو بزرگ گئے تھے انہوں نے فوراً اسے گل کر دیا، بجھا دیا۔ رات کا سما ہے، رات کا وقت ہے، لیکن روح قبض ہوتے ہی انہوں نے وہ چراغ گل کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی ایسے وقت تو چراغ مزید جلانے کی ضرورت تھی اور آپ نے بجھا دیا۔ انہوں نے کہا یہ چراغ اس میت کا تھا اب تک، جب تک کہ روح اس کے اندر موجود تھی، جب اس کی روح چلی گئی تو اب یہ اس کے رشتہ داروں کا حصہ ہو گیا۔ جب تک اس کے رشتہ دار سب کے سب مل کر اجازت نہیں دیتے ہم اس کو جلا نہیں سکتے اور اس چراغ کے تلے بیٹھ نہیں سکتے، ورنہ حرام ہو جائے گا۔ اندازہ کیجئے کہ اتنی باریکی ہے شریعت کے اندر،
لیکن یہاں پر آ کر بہت سارے لوگ مال کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، رسومات کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر بڑوں چھوٹوں کی باتوں پر چلتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کو ٹلا دیتے ہیں، رسول اللہ کے حکم کو ٹلا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ تھرمامیٹر یاد رکھیے کہ جب ایسا موقع آئے تو جو آدمی اللہ کی بات کو مانتا ہے، رسول اللہ کی بات کو مانتا ہے، وہ آدمی ان کی بات پر عمل کرے گا، اور جو آدمی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتنی محبت نہیں رکھتا، وہ اپنے معاشرے کی بات کو مانتا ہے، اپنے قانون کی بات کو مانتا ہے، اپنے نفس کی بات کو مانتا ہے۔ یہ ہے تھرمامیٹر، اس کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کس کی محبت زیادہ ہے۔ ہمارے ساتھ ایک چیز لگی ہوئی ہے جس کا نام ہے نفس۔ نفس ورغلاتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، بدکاریوں کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اس لیے کہ یہ نفس تو بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے، اندر سے ورغلاتا رہتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، بدکاریوں کی طرف لے جاتا ہے، بے حیائیوں کی طرف لے جاتا ہے، بار بار حکم دیتا ہے۔ امارہ لفظ جو آیا عربی گرامر کے حساب سے اس کو کہتے ہیں مبالغے کا صیغہ، اس کے اندر مبالغہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہے بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا، معمولی درجے کا نہیں، بہت زیادہ بار بار حکم دینے والا۔ ایک تو بہت زیادہ حکم دیتا ہے، یعنی بار بار حکم دیتا ہے اور بڑی شدت کے ساتھ میں دیتا ہے، ہلکے پھلکے انداز سے نہیں دیتا، بڑا زور لگاتا ہے کہ میری بات مان لی جائے اور یہ انسان تباہی کی طرف آ جائے، گناہوں کی طرف آ جائے، اس کے لیے بہت زور لگاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں نفس ایک بات ہم سے کہتا ہے ہم وہ مانتے ہیں، یا اللہ جو فرماتے ہیں، اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں، وہاں ہم ان کی بات کو مانتے ہیں۔ یہ دیکھنا ہے اگر ہم اپنے نفس کی بات کو مان کر نفس کے مطابق چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ایسی محبت نہیں ہے جیسی محبت ہونی چاہیے، اور اگر ہم نفس کی بات کو ٹھکرا کر اللہ کی بات پہ چلتے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی ہمارے دل میں اللہ کی محبت گھسی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جو دلی میں رہتے تھے، فجر کی نماز ایک بار انہوں نے دلی کی جامع مسجد میں پڑھی۔ نماز سے نکلنے کے بعد وہاں سیڑھیوں پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر یہ جملہ کہنا شروع کر ڈالا، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ بس یہی بولتے چلے جا رہے کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ وہ دلی جہاں پر ہزاروں لوگ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، دیکھنے والے ان کی بات کو کھڑے ہو کے سنتے اور ایک ایک آدمی ایک ایک تبصرہ کر کے چلا جاتا۔ کوئی آدمی آیا، کھڑا ہوا، دیکھا کیا بول رہے، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ اس نے کہا بھئی یہ تو کافر ہو گیا، یہ تو کافر ہو گیا، یہ بول رہا ہے تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، یہ دیکھو اللہ کو بول رہا ہے کہ اللہ کو کہتا ہے کہ تو میرا خدا نہیں، تو یہ آدمی تو کافر ہو گیا۔ ہم تو بڑا اچھا آدمی سمجھتے تھے، بڑا متقی زاہد عابد سمجھتے تھے، یہ کیا بات ہے کہ اللہ کا انکار کرنے لگے؟ کوئی اور آیا، کھڑا ہوا، اس نے دیکھا، سنا، اس کے بعد میں کہا یہ تو بچے بھلے آدمی ہیں لیکن ذرا اس وقت شاید دماغ ان کا خراب ہو گیا ہے، اس لیے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا بولنا کیا نہیں بولنا، اس لیے الٹا سیدھا بول کر چلے جا رہے ہیں، دماغ اصل میں خراب ہو گیا ہے۔ کوئی ایک اور آگے کھڑا ہوا، اس نے سنا اور سننے کے بعد میں کہا ایسا لگتا ہے کہ یہ مجذوب ہو گئے ہیں۔
تو کسی نے کہا کافر ہو گئے، کسی نے کہا پاگل ہو گئے، کسی نے کہا کہ مجذوب ہو گئے. جس کے جی میں جو آیا وہ بولتا جا رہا تھا، لیکن وہ بزرگ کسی کی پرواہ کیے بغیر برابر بولتے جا رہے تھے، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں. اور یہاں تک کہ جو ہے ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اندر جا کر ظہر پڑھی، پھر آ کر وہی شروع کر دیا، پھر عصر پڑھی، پھر آ کر وہی شروع کر دیا. مغرب کے قریب ایک آدمی کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے جاتے جاتے کھڑے ہو کے سنا، اور غور سے سننے کے بعد اس آدمی نے کہا حضرت آپ ذرا اپنی بات جو ہے ختم کر کے ذرا میری بات سن لیجئے. انہوں نے کہا کیا ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں تو میرا خدا نہیں، یہ تو آپ کسے بول رہے ہیں؟ اس آدمی نے کہا یہ تو جو بول رہے ہیں آپ، یہ کس سے مخاطب ہیں آپ؟ یہ تو کسے بول رہے ہیں؟ ان بزرگ کو ہنسی آ گئی. انہوں نے ہنس کر کہا ایسا لگتا ہے کہ دلی میں تو ہی ایک عقل مند ہے. سارے پاگل بے وقوف خود ہی آ کے سن کے میرے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ لگا کے گیا، کوئی مجنون ہونے کا فتویٰ دے دیا اور کوئی مجذوب ہونے کا فتویٰ دے دیا. تو ایک عقل مند ہے، صحیح بات کی طرف تو آ رہا ہے. اب سن میں تجھ کو بتاتا ہوں، میں جو تو بول رہا ہوں یہ میرے خدا کو نہیں، میرے نفس کو بول رہا ہوں. میں اپنے نفس سے مخاطب ہوں، میں اس کو بول رہا ہوں تو میرا خدا نہیں. میرا خدا تو خدا ہے، تو کہاں سے خدا ہو گیا؟ اور میں تیرا بندہ نہیں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے میں تیری کیوں مانوں؟ انہوں نے کہا آپ یہ کیوں بیٹھ کے بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آج میں فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلا تو میرا دل اور میرا نفس اندر سے تقاضا کرنے لگا آج پراٹھے کھانا ہے، آج پراٹھے کھلاؤ. اندر سے تقاضا پیدا ہوا. میں نے کہا تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ یہ ہے نفس کی مخالفت جو اللہ کی مانے. حالانکہ پراٹھے کھانا کوئی حرام نہیں ہے، ناجائز تو نہیں ہے، پراٹھے کھا سکتے ہیں، روزانہ سب کھاتے ہیں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے کہ حرام ہے. لیکن یہ اللہ کے بندے اپنے نفس کو مارنے اور کچلنے کے لیے حلال چیزوں میں بھی وہاں احتیاط برتتے تھے. جب وہ احتیاط حلال چیزوں میں بھی برتتے تھے تو بھائیوں ہمیں اور آپ کو تو حرام چیزوں میں تو بدرجے اولا کرنا ہے، بلکہ ضروری طور پر کرنا ہے کہ جب ہمارا نفس اندر سے تقاضا کرے غلط چیز کو دیکھو، آپ اس سے وہی جملہ کہیں جو ابھی وہ بزرگ بول رہے تھے، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں. نوجوان بچے یہاں موجود ہیں، نوجوانوں کو نفس زیادہ بہکاتا رہتا ہے، کہیں جاتے ہوئے بہکاتا ہے، آتے ہوئے بہکاتا ہے، یہ دیکھو وہ دیکھو، نہ دیکھنے کی چیزوں کو دکھاتا رہتا ہے. جب ایسا نمبر آئے آپ اپنے نفس سے خطاب کرتے ہوئے کہیں تو میرا خدا نہیں ہے، میں تیرا بندہ نہیں ہوں، میں تیری بات نہیں مانوں گا، میں تو اللہ کی مانوں گا. اللہ کہتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی علیہ السلام آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنی نگاہوں کو پست رکھو، نہ دیکھنے کی چیز کو نہ دیکھو، غیر محرم پر نگاہ نہ ڈالو، وہاں دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اپنی نگاہوں کو پست رکھنے کا حکم دیا. آپ اس وقت میں کہیں میرے اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ نہ دیکھو، اس لیے میں نگاہوں کو نیچا کرتا ہوں. اے نفس میں تیری بات نہیں مانوں گا. یہ ہے اللہ کی محبت. اگر یہ اللہ کی محبت ہے تو ہم گناہوں سے یوں بچا کریں گے. نفس جو بولے گا ہم کو وہاں یہی کہنا ہے تو میرا خدا نہیں ہے، میرے خدا کا آرڈر یہ ہے، میرے نبی کا حکم یہ ہے، میرے اللہ نے مجھ سے یہ فرمایا ہے، میں تیری اطاعت، میں تیری بندگی، میں تیری جو ہے بات نہیں مانوں گا. مجھے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان کر زندہ رہنا ہے. اس لیے یوں نفس کی مخالفت کرو اور اللہ کی باتوں کے اوپر چلتے رہو. تب پتہ چلے گا کہ نفس کی بات ہم ماننے والے ہیں یا اللہ کی بات ہم ماننے والے ہیں. جو نفس کی بات ماننے والا وہ اپنے آپ سے زیادہ محبت رکھنے والا، اور جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے والا وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت رکھنے والا. تو ایک بات تو یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو بے پناہ، نفس کے مقابلے میں، ماں باپ کے مقابلے میں، جائیداد کے مقابلے میں، مال دولت کے مقابلے میں، تجارت کے مقابلے میں، اپنی منڈیوں کے مقابلے میں، ہر چیز کے مقابلے میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ میں نے دوسری بات عرض کی تھی، اللہ کا خوف، دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، یہ بھی اللہ کی جلالت و عظمت کا تقاضا ہے۔ جب اللہ کی جلالت و عظمت ہمارے قلوب کے اوپر قائم ہو جائے گی تو وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے ساتھ اللہ کا خوف بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا، اور یہ لازم بات ہے، جب یہ دل کے اندر خوف آ جائے گا گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی موقع آئے گا گناہ کا، اللہ کا خوف اندر سے کہے گا کیا کرنے جا رہے ہو، نگاہوں کو نیچا کرو، زبان کو کنٹرول میں رکھو، کانوں کو اپنے بند کر لو، ہاتھ پیر کو اپنے روک لو، قدم کو بڑھاؤ مت، یہ گناہ کا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ جب تم یہ گناہ کرو گے کیا ہوگا تمہارا حشر؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، یہ دل اندر سے بولتا جائے گا، گناہوں سے ہم کو روکتا جائے گا۔ اس لیے اللہ کا خوف انتہائی ضروری۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے زمانے کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک شخص کا ذکر کیا ہے، اور اس شخص کا نام تھا کفل۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ آدمی بڑا گنہگار تھا، ہر گناہ میں طاق تھا، قتل میں، غارت گیری میں، بے حیائی میں، زناکاری میں، بدکاری میں، ہر گناہ میں آگے آگے، ہر گناہ میں آگے آگے۔ اور بنی اسرائیل میں اللہ کی یہ سنت تھی کہ جو آدمی بھی گناہ کرتا اللہ تعالیٰ اس کے دروازے پر قدرتی طور پر لکھوا دیتے تھے اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ کوئی آدمی گناہ کر کے اپنے گناہ کو چھپا نہیں سکتا تھا، یہ تھی اللہ کی وہاں پر سنت۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیل ہے، اور آپ کی برکت اور آپ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو اللہ چھپایا ہوا ہے۔ لیکن وہاں پر یہ تھا کہ گناہ کیا اور بورڈ پہ لکھ دیا گیا۔ کفل کے دروازے پر روزانہ کوئی نہ کوئی اس کا گناہ لکھا ہوا ہوتا تھا۔ اس نے آج قتل کیا ہے، اس نے آج چوری کی ہے، اس نے آج ڈاکہ ڈالا ہے، اس نے بدماشی کی ہے، اس نے فساد مچایا ہے، اس نے زناکاری کی ہے، اس نے بے حیائی کی ہے۔ دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا، لوگ گزرتے گزرتے وہ بورڈ پڑھتے جو قدرتی طور پر لکھا ہوا ہوتا تھا، اور اس کو گالیاں دیتے ہوئے، اس کے اوپر لعنتیں برساتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ لیکن ایک بار کا عجیب واقعہ ہوا کہ فجر کے بعد جب لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو اس کے دروازے کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، قد غفر اللہ للکفل، قد غفر اللہ للکفل، اللہ نے کفل کی مغفرت کر دی۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، بڑا تعجب ہوا، ارے یہ ایسا بدماش، ایسا قبیح، ایسا بدبخت، زانی، چور، ڈاکو، قاتل، کون سا گناہ ہے جو اس نے نہیں کیا ہے؟ روزانہ کرتا تھا اور بورڈ پہ لکھا جاتا تھا، لیکن آج اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے قد غفر اللہ للکفل، اللہ نے کفل کی مغفرت کر دی۔ لوگ وہاں کھڑے ہو کے چیمے گویاں کرنے لگے اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے آخر کیا واقعہ ہوا، اللہ نے اس کی مغفرت کیسے کر دی؟ لوگوں کو کچھ نہیں معلوم۔ لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھیں کیا ہے معاملہ، لیکن دروازہ کھٹکھٹا کر بہت دیر ہو گئی لیکن دروازہ کھلا نہیں۔ جب دروازہ نہیں کھلا تو لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے ہم دروازہ توڑ کے دیکھیں گے کہ کیا ہوا، لہذا دروازہ توڑا گیا۔ جب اندر گئے تو وہاں پر دیکھا کہ کفل کی لاش پڑی ہوئی،
لیکن اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا قصہ، مر کیسا گیا کفل، اور مرنے پر اس کی مغفرت کیسے ہو گئی، یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ لوگوں میں چے میں گویا ہونے لگی کہ اس کا جو ہے انتقال ہو گیا، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے قد غفر اللہ للکفل، آخر اس کی مغفرت کیسے ہو گئی؟ لوگوں کے درمیان یہاں سے وہاں تک جو چے میں گویا ہوئی، پھیلتے پھیلتے پورے علاقے میں، پورے شہر میں، آس پاس کے علاقوں میں پھیلتے چلے گی۔ جب یہ پھیلتے ہوئے لوگوں کی بات پہنچی تو ایک جگہ پر ایک عورت کو بھی یہ بات معلوم ہوئی۔ وہ عورت وہ تھی جس کے ساتھ کفل کا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ اس نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ حقیقت حال کیا ہے۔ قصہ یہ پیش آیا تھا کہ ایک رات کے موقع پر، اسی رات جس رات کے اس کا انتقال ہوا، اسی رات ایک عورت حسین جمیل خوبصورت اس کے پاس میں آئی اور آ کر اس سے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے میرے بچوں کی خاطر، اگر تم مجھے اتنے پیسے دے دو تو میں اپنے نفس کو تمہارے حوالے کرنے تیار ہوں، یعنی بدکاری کے لیے تم مجھے استعمال کر لو لیکن مجھے اتنے پیسے چاہیے۔ کفل نے کہا کہ بہت اچھا۔ کفل تو بڑا بدماش پہلے ہی سے تھا، ہر گناہ میں آگے آگے رہتا تھا۔ جب عورت نے آ کر یہ پیشکش کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے اتنے پیسے دے دوں گا، اور پھر اپنے گھر اس کو لے گیا اور اس سے برائی کے ارادے سے تمام دروازے اس نے بند کر دیے، اور پھر اس کے قریب ہوا۔ جب اس کے قریب ہوا تو وہ عورت کانپنے لگی، اس کے اوپر کپکپی طاری ہو گئی، وہ عورت بے قرار ہو گئی، پریشان ہو گئی، اور اس کی حالت دیکھ کر کفل پوچھنے لگا ارے کیا ہوا تجھ کو؟ یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، سارے دروازے بند ہیں، کیوں پریشان ہے؟ اس نے یہ کہا بے شک سارے دروازے بند ہیں لیکن ایک دروازے کو تم بند نہیں کر سکتے، وہ دروازہ اللہ کا دروازہ ہے، اس دروازے سے خدا ہم کو دیکھ رہا ہے، مجھے ڈر ہو رہا ہے، خوف ہو رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس پر میری تمہاری باس پرس کر لے تو کیا ہوگا، اس لیے میرے اوپر کپکپی طاری۔ یہ ہے بھائیو اللہ کا ڈر، اس کو کہتے ہیں اللہ کا خوف، یہ ہے اللہ کی جلالت کا تقاضا۔ جب اللہ کی جلالت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی اور اس کا بلند ترین ہونا، اس کی قدرت اور اس کی بہت بڑی قدرت و طاقت سب کو معلوم ہے، اگر ہمارے دلوں کے اوپر اس کا سکہ جم جائے تو پھر کوئی مجال نہیں کہ آدمی گناہ کے اوپر آمادہ ہو جائے۔ وہ عورت کانپنے لگی اور بار بار کہنے لگی اللہ کا ڈر ہو رہا ہے، مجھ کو چھوڑ دو۔ وہ دور ہو گیا اور اس سے کہنے لگا کہ تو کہتی ہے اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے تو معلوم نہیں کتنا گناہ آج تک کر لیا ہے، بے پناہ گناہ کرتا رہا لیکن مجھے کبھی اللہ کا ڈر نہیں آیا، لیکن تو اب جو کانپ رہی ہے اور جو اللہ کے ڈر کی بات کہہ رہی ہے اس کی وجہ سے میرے دل میں بھی اللہ کا ڈر آ گیا۔ کہنے لگا میں تیرے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، آج سے کبھی گناہ نہیں کروں گا، تو گواہ ہے نا، اللہ کے جناب میں میری گواہی دینا، میں آج سے توبہ کر چکا، کبھی اب اس کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، یہ میں تجھے کہہ رہا ہوں۔ اور پھر اس نے کہا میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے بچوں کے لیے دوں گا، وہ بھی تجھ کو دیتا ہوں، گناہ سے بھی باز آتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس کو اٹھا کے رقم دے دی، اور اس عورت نے کہا میں جو آج تیرے پاس میں آئی اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مجھے کچھ ایسا شوق تھا، مجھے تو اللہ کا ڈر پہلے سے تھا، لیکن میرے بچوں کے لیے گزر معاش کا کوئی ذریعہ نہ تھا، 3 دن 4 دن کا فاقہ گزر رہا تھا، بچوں کے بلکنے کو، بچوں کے تڑپنے کو، بچوں کی بھوک کو، بچوں کی پیاس کو میں دیکھ نہ پائی، اس لیے میں نے سوچا کہ بچوں کے لیے کیا کر کے لے آؤں، کوئی کام مجھے نہ ملا، تو آخر میرے ذہن نے یہ کہا کہ اس طریقے پر میں کچھ کمائی کر کے اپنے بچوں کو کھلا دوں پلا دوں، اس مجبوری سے تیرے پاس میں آئی تھی۔ اس نے کہا تیرے بچوں کے لیے جو دینا ہے وہ دیتا ہوں اور گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ عورت نے آ کے رات کا پورا قصہ سنایا اور کہنے لگی میرے ساتھ یہ واقعہ آج رات پیش آیا، آج ہی رات اس کا انتقال ہو کر لوگوں میں یہ مشہور ہو رہا ہے، قد غفر اللہ للکفل، اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے
ہو نہ ہو اسی اللہ کے ڈر کی وجہ سے، گناہ سے توبہ کرنے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی. اب تک کا گناہ اللہ نے سب معاف کر دیا، اس لیے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور پھر اس کے بعد توبہ اور اللہ کی طرف رجوع وہ چیز ہوتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو. بھائیوں، یہ ہے اللہ کا ڈر. نوجوان لوگ اپنی نوجوانی کے زمانے میں اللہ کا خوف پیدا کریں، دلوں میں اللہ کا ڈر بسائیں. جاتے ہوئے آتے ہوئے مختلف حادثات، مختلف چیزیں تمہاری نگاہوں میں آتی جاتی ہیں، وہاں اللہ کا ڈر ہوگا تو تمہاری نگاہیں نیچے ہو جائیں گی اور تمہاری شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں گی. اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کے کرنے کی جرأت و ہمت نہ ہوگی. تو بھائیو، یہ دو چیزیں ہیں. جب اللہ کی عظمت و جلالت آئے گی، اللہ کی محبت بھی آئے گی اور اس کے ساتھ یہ خوف بھی آئے گا. جب یہ دو چیزیں آ جائیں گی، نیکیوں کا کرنا آسان ہوگا اور پھر اس کے ساتھ گناہوں سے بچنا آسان ہوگا. جو آدمی یہ دو کام کر لے گا اس کی زندگی کتنی پاک باز زندگی ہوگی، کیسی بہترین زندگی ہوگی، خود اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ دین کی ایک بنیاد تو ہے العظمت للہ، جس کی تشریح میں نے کی، اور دوسری بنیاد ہے الشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق پر شفقت و مہربانی. حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد دین اسلام نے ہم کو سکھائے. بندوں سے پیار کرو، بندوں سے محبت کرو، اللہ کی مخلوق سے شفقت کا معاملہ کرو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک برتو، ان کی ضروریات میں ان کی کفالت کرو، ان کی حاجت میں، ان کی ضرورت میں امداد و تعاون و نصرت کیا کرو. یہ دین کی دوسری بنیاد ہے. اللہ کی عظمت ہوگی تو وہ ہوگا جو اب تک عرض کر دیا گیا خلاصے کے طور پر، اور اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت ہوگی جو دوسری بنیاد ہے تو آدمی کے اندر رحم دلی، ہمدردی، غم خاری، نصیحت کا مادہ اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر اس کے لیے مختلف شکلیں، مختلف طریقے یہ ایجاد کرتے ہوئے آدمی لوگوں کی امداد نصرت کرتا چلا جائے گا. اس لیے کہ دین کی یہ دوسری بنیاد ہے الشفقۃ علی خلق اللہ. قرآن کریم کی چند آیتیں میں نے ابتدا میں تلاوت کی تھی. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین. ان آیتوں کے اندر قیامت کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی لوگ دوزخ میں پہنچ جائیں گے، تو وہاں جنتی لوگ جہنمیوں کو دیکھ کر سوال کریں گے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت میں جنتی لوگ سوال کریں گے مجرمین سے، کافرین سے، فاسقین سے، بدکرداروں سے، بد اخلاق لوگوں سے. ان لوگوں سے سوال کریں گے جو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. جہنمی لوگوں کو دیکھ کر یہ جہنم میں جل رہا ہے، وہ میرا جاننے والا، وہ میرا ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، وہ تعلق رکھنے والا، لیکن یہ لوگ جہنم میں کیسے چلے گئے؟ ان کو پہچان کر جنتی لوگ ان کافروں، بدبختوں، مجرموں، ان لوگوں سے سوال کریں گے. یتساءلون عن المجرمین، کیا سوال کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، اے لوگو کس چیز نے تم کو جہنم رسید کر دیا؟ کیوں چلے گئے جہنم میں؟ کیا کام تم نے جہنمیوں کا کیا تھا کہ تم کو آج جہنم میں جلنا پڑ رہا ہے؟ ما سلککم فی سقر، اس کے جواب کے اندر جہنمی بولیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. دو باتیں. پہلا جملہ وہ کہیں گے
ہم اللہ کو جان کر اس کی نماز نہیں پڑھتے تھے. لم نکن من المصلین، ہم مصلیوں میں سے نہیں تھے، نماز کو نہیں آتے تھے، نماز میں چوری کرتے تھے، نماز میں حاضری دے دیتے تھے. اللہ کی جلالت، اللہ کی عظمت کا کوئی تصور ہمارے دلوں میں تھا نہیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے سامنے جھکتے، اس کی عبادت کرتے، اس کی اطاعت کرتے، اس کی فرمانبرداری کرتے. یہ دیکھو مصلین کا لفظ یہاں آیا، اس کے اصل معنی تو یہی ہیں، یعنی نماز پڑھنے والے. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن یہ ایک عنوان ہے، اس عنوان کے تحت تمام عبادتیں آ جاتی ہیں. گویا کہ مطلب یہ ہے ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر نہیں چلتے تھے، اسی آج جہنم رسید ہو گئے. یہ ہے پہلی بنیاد جس کو میں نے عرض کیا. جب اللہ کی جلالت آئے گی، عظمت آئے گی، دل پر اس کا سکہ قائم ہوگا، آدمی کیا کرے گا؟ اللہ کی اطاعت کرے گا، نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا، تسبیح پڑھے گا، گناہوں سے بچے گا، اچھائیوں کی طرف چلے گا. وہ لوگ اسی لیے وہاں پر کہیں گے لم نکن من المصلین. ہم لوگوں کا قصور یہ ہے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی عبادت نہیں کرتے تھے، بندگی نہیں کرتے تھے، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے تھے، اس لیے ہم جہنم رسید ہو گئے. اور اس کے بعد دوسرا جملہ ہے ان کا کہ جہنمی لوگ اور ایک بات یہ بولیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. بڑا بامانہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے جہنمیوں کا جواب کیا؟ ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی غریبوں کی امداد نہیں کرتے تھے، ضرورت مندوں کو کھلاتے نہیں تھے. یہ کھلانا بھی ایک عنوان ہے، اس کے تحت میں ہزاروں شکلیں آ جاتی ہیں. دوا کی ضرورت ہو تو دوا دینا، کپڑے کی ضرورت ہو تو کپڑا دینا، کھانے کی ضرورت ہو تو کھانا دینا، اور کسی طرح کی ضرورت ہو انسانوں کی ہمدردی کے ساتھ اور ان کے ساتھ رواداری کے ساتھ اور غمخواری کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، حسن سلوک برتتے ہوئے ان لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا. وہ جہنمی کہیں گے یہ کام بھی ہم نہیں کرتے تھے. نہ تو اللہ کا حق ادا کرتے تھے، نہ مخلوق کا حق ادا کرتے تھے، نہ تو ہمارے اندر اللہ کی عظمت و جلالت تھی اور نہ ہی مخلوق پر شفقت و مہربانی تھی. یہ دونوں چیزوں کا عنوان یہاں پر بیان کیا گیا ہے. دیکھو کبھی قرآن میں اور حدیث میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس لفظ کا جو اصلی معنی ہے صرف اتنا ہی مراد نہیں ہوتا، اتنا ہی مقصود نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف ایک عنوان ہوتا ہے. اس عنوان کے تحت اس کی ہزاروں شکلیں داخل ہو جاتی ہیں. اس لیے نماز بولا گیا، اس لیے کہ نماز اہم العبادات ہے. باقی تمام عبادتیں اس میں داخل، تمام اطاعتیں اس کے اندر داخل. خلاصہ اس کا یہ ہے لم نکن من المصلین، ہم اللہ کی جلالت اور عظمت اور کبریائی کے قائل نہ تھے، اسی اللہ کے سامنے جھکتے نہ تھے، اس کی عبادت کرتے نہ تھے، نہ نماز پڑھتے تھے، نہ روزہ رکھتے تھے، نہ زکوٰۃ دیتے تھے، نہ حج کرتے تھے، نہ ذکر کرتے تھے، نہ تسبیح پڑھتے تھے، نہ اطاعت کرتے تھے، نہ فرمانبرداری کرتے تھے. یہ سب چیزیں ہم نہیں کرتے تھے. اور دوسرا یہ ہے لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس لیے کہ کھانا ایک عنوان ہے، اس کے تحت بھی ہزاروں شکلیں. اس کا مطلب ہے امداد اور نصرت. معلوم ہوا یہ دو باتیں بڑی اہم ہے دین اسلام کے اندر، اللہ کی عظمت و جلالت اور اس کے ساتھ اس کی اطاعت اور بندگی اور عبادت، اور دوسری طرف مخلوق کے ساتھ میں شفقت و مہربانی، اور ان کی اس شفقت و مہربانی کی وجہ سے ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی ضرورتوں میں کام آنا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا. اسلام نے اس کے اوپر بہت زور دیا ہے، بہت زور دیا ہے. اس زور کا اندازہ تو خود اسی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ کتنا اہم ہے کہ جہنمیوں کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم وہاں کھانا نہیں کھلاتے تھے، امداد نہیں کرتے تھے، نصرت نہیں کرتے تھے، غریبوں کی فکر نہیں کرتے تھے، ان کی ضرورتوں میں ان کا تعاون نہیں کرتے تھے. وہ بیچارے بھوکے مرتے تھے، ہم بس کھاتے رہتے تھے. ان کی ضرورتوں کو ہم پورا کیے بغیر خود ہی سا ہڑپ کرتے چلے جاتے تھے. ہمارے کپڑے عمدہ، ہمارا کھانا عمدہ، ہمارا لباس عمدہ، ہمارا گھر بڑا عمدہ، یہ عمدہ اور وہ عمدہ، اور پڑوسی کے اندر غریب ہے، اس کے بچے جو ہے بلک رہے ہیں،
تڑپ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جہنمیوں کو وہاں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ ہمارا قصور تھا، اس کی وجہ سے ہم جہنم رسید کر دیے گئے۔ معلوم ہوا بھائیو کہ اللہ کی عظمت اور جلالت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت اور مہربانی کے ساتھ میں پیش آنا، یہ بہت ہی اہم کردار ہے اہل اسلام کا۔ قرآن میں سینکڑوں آیتیں موجود ہیں، بلا مبالغہ بول رہا ہوں، سینکڑوں آیتیں موجود ہیں جن کے اندر ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، جو آدمی ان ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، یتیموں کی خبرگیری کرتا ہے، یتیموں کی خبرگیری کرتا ہے، بیواؤں کی خبرگیری کرتا ہے، اور جو ہے ضرورت مندوں کی خبرگیری کرتا ہے، اس کا مقام بہت ہی بلند ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے، تو وہاں اللہ تعالیٰ ان بندوں سے کہیں گے کہ میں بیمار ہو گیا تھا، تو نے مجھ کو پوچھ کے نہ دیکھا، میری تیمارداری نہ کی، اور میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں ننگا تھا اور تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا، میں ضرورت مند تھا، تو نے میری ضرورت کو پورا نہ کیا۔ بندہ حیرت زدہ ہو کر اللہ کے دربار میں عرض کرے گا کہ اے بار الہ، بھلا آپ بھوکے کیسے ہو سکتے ہیں، آپ ننگے کیسے ہو سکتے ہیں، آپ ضرورت مند کیسے ہو سکتے ہیں، آپ پیاسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ساری دنیا کو آپ دینے والے ہیں، آپ خود بھوکے، آپ خود پیاسے، آپ خود مریض، آپ خود ضرورت مند، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں فرمائیں گے، ارے بندے، فلاں جگہ پر تیرے جاننے والے لوگوں میں سے، تیرے خاندان کے لوگوں میں سے، یا تیرے قریب رہنے والے لوگوں میں سے، یا تیرے پڑوسیوں میں سے فلاں آدمی بھوکا تھا، فلاں آدمی ننگا تھا، فلاں آدمی مریض اور بیمار تھا، فلاں آدمی پیاسا تھا، فلاں آدمی ضرورت مند تھا۔ اگر تو وہاں جاتا اور ان لوگوں کی خدمت کرتا، کھانے والے ضرورت مند کو کھانا کھلاتا، کسی فقیر کو کچھ دیتا، اور کسی کپڑے سے محروم انسان کو کپڑے پہناتا، تو جب وہاں تو جا کر یہ خدمتیں کرتا تو وہاں مجھ کو پا لیتا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور عجیب اتفاق، جو مضمون اس حدیث پاک کے اندر وارد ہوا، بعین ہی وہی مضمون انجیل کے اندر، موجودہ انجیل میں جو اب انجیل ہے، اس انجیل کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی کہلوایا گیا ہے۔ بہت سارے احکامات پرانی کتابوں میں وہی ہیں، مسائل بہت سارے ویسے ہی ہیں، یہ بھی ایسا ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلم شریف کی حدیث میں ہے، انجیل کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام نے یہی بات فرمائی۔ یہ تو تمام انبیاء کا مشترک ورثہ ہے، تمام انبیاء نے اس قسم کی تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ دیکھو اس کے اندر کتنا اہم مضمون آیا کہ غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، بھوکوں کے ساتھ، ننگوں کے ساتھ ہمدردی کا، غمخاری کا معاملہ کیا جائے، اس کی بڑی تاکید اس کے اندر ملتی ہے۔ اور اللہ فرمائیں گے، اگر تم جا کر ان کی امداد و نصرت کرتے تو مجھ کو وہاں پا لیتے۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے کہا، عبادت کرنے سے جنت ملتی ہے، مخلوق کی خدمت کرنے سے خود اللہ مل جاتا ہے۔ دیکھو کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جہاد سے واپس ہو رہے تھے، حضرات صحابہ ساتھ میں تھے۔ واپسی کے موقع پر درمیان میں ایک جگہ پر صحابہ کرام نے ایک صحابی کا حال اللہ کے رسول سے عرض کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، فلاں جو صحابی ہے بڑی عبادت کرتے ہیں، بڑا مجاہدہ کرتے ہیں، ہر وقت نماز میں، دعا میں، ذکر میں، تلاوت میں رہتے ہیں، بس ان کا تو یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جب وہ عبادت ہی میں لگے رہتے ہیں صبح سے شام تک تو پھر ان کے کھانے کا نظام کون بناتا ہے؟ ان کے پینے کا نظام کون بناتا ہے؟ ان کے کپڑے اور ان کے ساز و سامان کو اٹھا کے کون لے جاتا ہے؟ عبادت میں وہ رہیں گے تو کھانے کا پینے کا اور چیزوں کا مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ادا کر دیتے ہیں، ہم ان کو کھانا کھلا دیتے ہیں، ہم ان کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، سامان ان کا ہم اٹھا کے چلتے ہیں، اور کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم کر دیتے ہیں، اور ان کو ہم نے عبادت کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ وہ عبادت کرتے رہیں، وہ عبادت کرتے ہیں ہم خدمت کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو ان سے زیادہ تمہارا مرتبہ ہے، وہ تو صرف عبادت کر رہے ہیں اور تم عبادت کے وقت میں عبادت بھی کر رہے ہو، عبادت کے ساتھ خدمت خلق بھی کر رہے ہو، تمہارا مقام تو ان سے بھی بڑھ گیا۔ ایک وہ آدمی ہے جو صرف عبادت کرتا ہے، ایک وہ آدمی ہے عبادت کے وقت عبادت بھی کرتا ہے، عبادت کے ساتھ مخلوق کی خدمت بھی کرتا ہے۔ خدمت کے بڑے شعبے ہیں، کھانا کھلانا ایک شعبہ، اس کا ذکر تو قرآن و حدیث میں بے شمار جگہ موجود ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ سے سوال کیا گیا ای الاسلامی افضل، بہترین اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا، و افشاء السلام، سلام کو پھیلانا، لوگوں کو سلام کیا کرو، اور دوسرے یہ ہے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، یعنی ضرورت مندوں کو یا رشتہ داروں کو اور جو ہے ایسے محتاجوں کو ان کو کھانا کھلاؤ۔ یہ بھی کھانا کھلانا ایک عنوان ہے، اس کے تحت میں ساری شکلیں ہمدردی کی، غمخواری کی داخل ہو جاتی ہیں۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ بھی بہت اہم ترین کام ہے، مخلوق سے ہمدردی ہو، غمخواری ہو، شفقت ہو، اور ان کے حقوق ادا کیے جائیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں نصرت میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں نصرت میں لگے رہتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جو آدمی کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں، یعنی حضور کہہ رہے ہیں اور میں جنت میں اس طرح رہیں گے جیسے کہ دو انگلیاں بازو بازو، اسی طرح اس کا محل میرے محل کے بازو ہوگا۔ کتنا بڑا مقام! جو آدمی یتیم کی خبرگیری کرے، یتیم کی کھانے کا پینے کا ان چیزوں کا نظام بنائے، اس کی ضرورتوں کی تکمیل کرے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ میں اور وہ بازو بازو رہیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کی حاجت روائی اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اس طرح کا مقام پا لیتا ہے جیسے کہ دن بھر روزہ رکھنے والا اور رات بھر عبادت کرنے والا۔ رات بھر عبادت کرنا، دن بھر روزہ رکھنا، جس کا مشغلہ ہو اس کا جو مقام ہے وہی مقام اس کو ملتا ہے۔ جو یتیموں کی خبرگیری کرتا ہے، بیواؤں کی خبرگیری کرتا ہے، مساکین کی خبرگیری کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، معلوم ہوا بھائیوں یہ بہت ہی اہم ترین کام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، جہاں پر یہ کارنامہ تھا کہ اللہ سے اللہ کے بندوں کو ملایا، عبادت کا طریقہ سکھایا، لوگوں کو اللہ سے ملا کر اللہ کے قریب کر ڈالا اور اس کے طریقے بتائے، عبادت کا طریقہ بتایا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، قربانی، تلاوت اور بے شمار طریقوں سے اللہ کی قربت کا درس دیا۔ وہیں پر اللہ کے نبی کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے یہ بھی بتایا مخلوق کے ساتھ ہمیں کیسا رہنا چاہیے، مخلوق کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے، مخلوق کے حقوق کیسے ادا کرنے چاہیے، غریبوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا انداز زندگی ہونا چاہیے، اس کا سبق بھی اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا۔ اسی لیے آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت کے متعلق حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اللہ آپ کو کبھی ضائع ہونے نہیں دے گا، اس لیے کہ آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، اور جو معذورین ہیں،
کمائی دھمائی کرنے کے قابل نہیں، ان لوگوں کے لیے ان کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی ان کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور فقیروں کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور مہمان کی مہمانداری کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور یہ کہ آپ ان صورتوں میں جبکہ حوادث پیش آ جائے، کوئی زلزلہ ہو جائے، کوئی اور ایسی شکل بن جائے، حوادث پیش آ جائے، تو وہاں پر آپ امداد و تعاون کرتے ہیں۔ یہ آپ کی سیرت کے بڑے اہم شعبے ہیں جس میں اللہ کے نبی نے کام کیا اور سیرت کے اندر اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ صحابہ بھی ایسے ہی تھے، وہ امداد و نصرت کے لیے بے پناہ خدمت کرتے تھے۔ صحابہ میں ایک جماعت ایسی تھی جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ فقیر لوگ، ان کا نہ گھر نہ بار نہ بیوی نہ بچے نہ کمائی نہ دھمائی، کچھ نہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 70-80 صحابہ رہا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ میں سے جو مالدار لوگ تھے وہ ان کی خدمت کرتے تھے۔ کوئی 2 آدمیوں کو کھلاتا، کوئی 4 آدمیوں کو کھلاتا، کوئی 5 آدمیوں کو کھلاتا، کوئی 10 آدمیوں کو کھلاتا۔ اس طریقے پر ان کی امداد اور نصرت کی شکلیں بنا دی گئی تھی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کارنامہ تھا۔ ایک بار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے گھر میں فقر و فاقہ چل رہا تھا، کئی دن کا فقر فاقہ، بچے بلکنے لگے۔ حضرت حسن اور حسین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی سے کہا کہ بچے بہت بےتاب ہیں، آپ جا کر دیکھو کچھ کام مل جائے، کر کے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کر دینا۔ حضرت علی باہر گئے اور ایک یہودی کے باغ میں جا کر انہوں نے کئی گھنٹے خدمت کی، کام کیا، تو اس نے کچھ کھجور دے دیے۔ کھجور کا باغ تھا، پانی سینچ کے ڈالتے رہے اور شام میں اس نے کچھ کھجور دے دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو لائے اور کسی کو بیچا، اور جو قیمت وصول ہوئی اس کے ذریعے سے آٹا اور ضرورت میں کھانے پینے کا کچھ سامان وہ لا کر حضرت فاطمہ الزہرا کو دیا اور کہا کہ اس کو لو اور پکوان کرو اور بچوں کو جلدی سے جلدی کھلاؤ۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا نے ان چیزوں کو لیا، پکوان کیا، اور جب پک گیا دسترخوان بچھا کر بیٹھے۔ ادھر حضرت فاطمہ بیٹھی، ادھر حضرت علی بیٹھے، ایک طرف حسن بیٹھے، ایک طرف حسین بیٹھے، اور 4 روٹیاں بنائی گئی تھی کل۔ اتنی محنت کے بعد 4 روٹیوں کا نظام بنا تھا، 4 روٹیاں بنائی گئی۔ بیٹھ کر ابھی کھانا شروع ہونے ہی والا ہے، کسی اللہ کے بندے فقیر نے حضرت علی کے دروازے پر دستک دی اور کہنے لگا اللہ کے نام پر کچھ دے دو، کئی دن سے بھوکا ہوں۔ حضرت علی نے سنا تو فوراً کہا حضرت حسن سے، بیٹا یہ روٹی لے جاؤ، فقیر کو دے کے آؤ، میری روٹی۔ حضرت فاطمہ نے کہا آپ کی روٹی جائے گی فقیر کے پاس تو میری کیوں نہ جائے، میری بھی لے جاؤ۔ حضرت حسن کہنے لگے ابا امی آپ دونوں کی فقیر کو جائے گی، ان کو آپ کو ثواب، ہم کیوں محروم رہیں، ہم بھی پاتے ہیں ثواب، میری بھی روٹی دیتا ہوں۔ حضرت حسین کہنے لگے تم تینوں کی جائے گی تو میری کیوں نہ جائے گی، میری بھی لے جاؤ۔ چاروں کی چاروں روٹیاں لے جا کر اس فقیر کی جھولی میں ڈال کر آ کے بیٹھ گئے۔ جیسے پہلے سے فقر تھا پھر فقر و فاقہ شروع ہو گیا۔ اسی سلسلے میں قرآن کریم کی آیت آئی حضرت علی کے اس واقعے کے بعد، جیسے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرات ترجیح دیتے ہیں لوگوں کو، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ ان کو فقر فاقہ ہو، اگرچہ ان کو تنگ دستی و پریشانی ہو، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کے بندے دوسروں کی فکر کرتے ہیں اور دوسروں کو اپنے پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گئے، گھر میں کچھ نہ تھا اللہ کے نبی کے، پوچھوایا، ساری ازواج مطہرات نے کہا گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا صحابہ میں کہ بھائی تم میں سے کوئی آدمی ہے جو میرے مہمان کی مہمانداری کرے؟ ایک صحابی نے کہا میں لے جاتا ہوں۔ وہ گھر میں لے گئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کھانے کچھ ہیں؟ انہوں نے کہا بس 2 آدمیوں کا کھانا ہے۔
اس سے زیادہ نہیں. انہوں نے کہا جو بھی ہے گھر میں اس کو لا کے رکھو, دسترخوان پہ رکھ دینا, میں ان صحابی کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا, بچوں کو بہلا کر پھسلا کے سلا دینا, اور ہم فاقہ کر لیں گے. مہمان جب کھانے کے لیے بیٹھے تو ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم نہیں کھا رہے ہیں, بلکہ ہم بھی ذرا منہ چباتے رہیں گے, پچ پچ کرتے رہیں گے, تاکہ وہ سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں. لیکن یہ معاملہ اجالے میں تو ہو نہیں سکتا, اس لیے تم ایسا کرو, کسی بہانے سے آتے جاتے جو چراغ جل رہا ہے اس کو بجھا دینا, اندھیری چھا جائے گی, میں بیٹھ کر پچ پچ کرتا رہوں گا, وہ سمجھیں گے میں بھی کھا رہا ہوں اور بچے بھی اپنی جگہ پر کھا رہے ہیں, ہم پورا کھانا ان کو کھلا دیں گے. اسی طرح کیا گیا. بعض روایتوں میں ہے اسی واقعے پر قرآن کی آیت نازل ہوئی, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. علماء لکھتے ہیں ایسے 2-4 واقعات ہوئے صحابہ کے, ان سارے واقعات کے بعد قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی. اس یہ آیت ان سارے ہی واقعات کے بعد نازل ہونے کی وجہ سے یہ سارے واقعات اس آیت کا شان نزول ہے. یہ ہیں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. آج بھائیو اللہ نے ہمیں مال دیا ہو, جائیداد دی ہو, کھانے پینے کو دیا ہو, اور ضرورتوں سے زیادہ اللہ نے دیا, اور بے شک بہت کچھ اللہ نے دیا ہے, تو ہمارا کیا فرض ہے کہ ہمارا فرض ہے غریبوں کی امداد کی شکلیں پیدا کرو. تعلیم کے سلسلے میں ہو, طبی اعتبار سے ہو, کھانے پینے کے اعتبار سے ہو, یہ سب شکلیں ہیں. تعلیم کے لیے بھی آپ خدمت کر سکتے ہیں, اسکول کھولیے اور اس کے اندر بچوں کی تعلیم کا نظام بنائیے. بچوں کو تعلیم دینا یہ بھی ظاہر بات ہے کہ ایک بہت اچھا خدمت کا موقع ہے. اسی طریقے پر مدرسہ قائم کرنا, وہاں دینی تعلیم دینا, ایک دنیاوی تعلیم ہے, ایک دینی تعلیم ہے. دینی تعلیم تو فرض درجے کی ہے, اور وہ تعلیم دنیاوی اعتبار سے اپنی جگہ ضرورت کی ہے, اس میں بھی خدمت کرو. اگر اللہ نے مال دیا, اسکول کھولیے, غریبوں کی امداد کیجئے, غریب بچوں کو پڑھانے کا نظام بنائیے, اور اسی طرح کوئی انجمن قائم کیجئے, کوئی ادارہ قائم کیجئے جس سے غریبوں کی امداد ہوتی رہے, بیواؤں کی امداد ہوتی رہے, مطلقہ عورتوں کی امداد ہوتی رہے, بچوں کی امداد ہوتی رہے, یا طبی اعتبار سے خدمت کرے, بیماروں کی خدمت. یہ سب کے سب مواقع اللہ نے ہم کو اگر دیے ہیں, ان خدمات کے ذریعے سے اللہ کو پانے کی کوشش کرے. یہ ہے الشفقۃ علی خلق اللہ. 2 باتیں سمجھ میں آ گئی, ایک اللہ کی عظمت اور دوسرے مخلوق کے ساتھ مہربانی و شفقت. ان 2 بنیادوں پر پورا دین کھڑا ہوا ہے, دین کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو جتنا کہا گیا سنا گیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا غنيته
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.